بات خوش آمدید. نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سیٹ پہ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس وقت جن کا ہمارے سیٹ پہ اضافہ ہوا ہے میں ان کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالرحمن رحمانی, عبدالمنان قادری اور سید احمد رضا شاہ راشدی. میں چاہوں گی کہ سید احمد رضا شاہ راشدی صاحب آپ سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات کی جائے. مائک آپ کے سامنے موجود ہے اور بہت دور سے تشریف لائے ہیں آپ. کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ مائک پہ بتائیے گا کہاں سے. جی مائک آن ہے. جی کہاں سے؟ اچھا پیر جو گوٹ سے آپ تشریف لائے ہیں. کیا سنائیں گے آپ, منقبت یا نعت رسول مقبول؟ میں نعت پڑھنا چاہوں گا. بسم اللہ. ایک بہت ہی مشہور زمانہ نعت ہے. بسم اللہ. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ. یہی خاصیت ہے ہمارے نعت خواں کی کہ دور دراز سے. بسم اللہ بسم اللہ. جی میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. اور میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے. ہاں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے. خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. شعر دیکھیں. کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا. کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا. اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. اور آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری. ہاں آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری. خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں
دربار مصطفیٰ میں اور آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چشم تر سے جاری چپ چپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ چپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں نعت پڑھ رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. بہت شکریہ راشدی صاحب، آپ دور سے آئے، پیر جو گوڑ سے، آپ ہماری نشریات کا حصہ بننے آئے اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رحمانی صاحب، آپ سے بھی ہم کلام سنیں گے، اور اس سے پہلے میں علامہ صاحب سے پوچھوں کہ علامہ صاحب حسن و اخلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع کا ادا فرما رہے تھے تو بہت سارے احکامات اور بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے روشنی ڈالی کہ یتیموں کے حقوق ہیں، مطلب بیگمات کے حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. دیکھیں، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کو حسن اخلاق کا ایسا پیکر بنا کر بھیجا گیا سبحان اللہ کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا بعثت لأتمم محاسن الاخلاق و مکارم الافعال، او کما قال علیہ السلام. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے محاسن اخلاق، حسن اخلاق کا اور اچھے افعال کا اتمہ بنا کر بھیجا گیا. تو کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ ایسے تھے کہ کوئی آپ کو نہ بھی جانتا وہ آپ کی عادات مبارکہ کو دیکھ کر آپ پر شیدا ہو جاتا. سبحان اللہ. ایسا ہی کہ آپ، ایک واقعہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام جب ایک دیہات کی طرف نکلے تو اہل عرب کے ہاں اونٹ کا ایک بڑا مرتبہ ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کو ایک اونٹ پسند آ گیا. تو آقا علیہ السلام چونکہ خریداری کی نیت سے نہیں نکلے تھے تو آقا علیہ السلام نے اس کو خریدنا چاہا، لیکن آپ کے پاس اس وقت کچھ رقم موجود نہ تھی. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیچنے والے سے کہا کہ مجھے یہ اونٹ چاہیے لیکن ابھی میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، تو میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو وہ بیچنے والے نے کہا کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے، یا آپ کی کون گارنٹی دے گا کہ آپ مجھے آ کر وہ پیسے آپ مجھے دیں گے. تو اب سب ارد گرد کچھ لوگ بھی کھڑے تھے، تو پردے سے چھپی ہوئی آٹ میں ایک عورت نے آواز دی کہ میں اس چیز کی گارنٹی لیتی ہوں کہ یہ شخص آ کر ضرور تمہاری رقم دے گا، اگر یہ شخص تمہاری رقم نہ دے سکے تو میں ضمانت دیتی ہوں کہ میں تمہاری رقم دوں گی. تو آقا علیہ السلام اس اونٹ کو لے کر چلتے بنے. جب گئے تو اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، تو نے ان صاحب کی گارنٹی لی ہے کہ اگر یہ نہیں آتے تو ان کی تم ضامن بنی ہو کہ تم پیسے دو گی، تو تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ واپس آئیں گے، کیا تم جانتی ہو؟ تو عورت کہنے لگی کہ میں جانتی نہیں ہوں، لیکن جب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو میں یہ یقینی طور پر یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایسا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی عادات مبارکہ
جب آقا علیہ السلام کلام فرما رہے تھے تو آپ کے تبسم کو ملاحظہ کر رہی تھی، تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ ایسا کلام فرمانے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کے حسن اخلاق ہی تھے کہ جب جیسا آپ نے کہا کہ حجۃ الوداع کے حوالے سے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے جو اس میں ایک سبق آمیز صرف ایک بات میں پیش کر رہا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قریب کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کریم اپنے کلام میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تر تم میں سے وہ ہے کہ جو تم میں سے متقی ہے۔ تو تقوی جو بیس ہے، تو ماہ رمضان کے آخر میں جو بات ہے نا، یہ اس میں کیونکہ اس کے ساتھ منسلک ہو رہی ہے، تو لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمانا کہ جو اللہ کا جو قرب اس کو ملے گا جو متقی ہوگا۔ تو ماہ رمضان بھی تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب اللہ کے بندے تقوی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ نسل، ذات پات، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرب وہی پائے گا جو متقی ہوگا۔ تو حسن اخلاق، آقا علیہ السلام نے جو حقوق بیان فرمائے، حقوق العباد، صرف میں پڑوسی کے حقوق کی مختصر بات کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قال المجیر محسن فانت محسن واذا قال المجیر مسیء فانت مسیء، او کما قال علیہ السلام۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا پڑوسی کہے کہ تم اچھے ہو تو پس تم واقعی اچھے ہو، اور اگر پڑوسی کہے کہ تم برے ہو تو پس تم برے ہو۔ اب اسلام کیسا حسن اخلاق کا درس دیتا ہے کہ پڑوسی کے سٹیپ وائز 3 درجات اور 3 حقوق، اس کے 3 کیٹیگریز بیان کی کہ آپ دیکھیں اگر پڑوسی کافر بھی ہے پھر بھی پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا ایک حق ہے کہ آپ اس کا کچھ نہ کچھ خیال کریں گے، اور اگر وہ مسلمان ہے پھر اس کے 2 حق ہیں کہ وہ پڑوسی بھی ہے، مسلم بھی ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ نے اس کا ڈبل خیال رکھنا ہے۔ پھر اگر وہ پڑوسی ہے، مسلمان بھی ہے، پھر آپ کے ریلیٹیوز میں سے آپ کا رشتہ دار ہے، تو پھر اس کے 3 حق ہیں کہ آپ نے اس کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو جب کریم آقا علیہ السلام کے ہاں جب کھانا بنتا، امہات المومنین علیہ السلام اللہ علیہ جب کچھ کھانا بناتی تو کریم آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے کہ اس میں کچھ شوربہ زیادہ کر دینا تاکہ ہم اس میں کچھ پڑوسیوں کو بھی دے سکیں۔ تو حسن اخلاق آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ایسے سبق آمیز واقعات ملتے ہیں کہ انسان اگر ان کے ساتھ منسلک ہو جائے تو ایک اسلامی اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ بہت پیاری بات کی آپ نے امجدی صاحب۔ میں عبد الرحمن رحمانی صاحب کو کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی درخواست بھی تھی کہ آج آپ کلام یا کچھ آپ اس طرح کا کوئی آپ نے مائنڈ بنایا ہوا ہے۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ
کہ وما رمیت کہے خدا، وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے خدا، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دیں، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو موڑ دیں۔ لکھو ناز ان کا یہ معجزہ، لکھو ناز ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو ناز ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں، وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواہ موجود ہیں، عبد المنان قادری۔ قادری صاحب آج آپ ہمیں کون سی نعت رسول صلی اللہ مائک علیہ آپ کے وسلم سامنے ہے، بسم اللہ۔ مائک آن ہے، بسم اللہ کیجیے۔ شاعر نے بڑا خوبصورت کلام لکھا اور بہت معروف کلام۔ شاعر کہتا ہے منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے، منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے، جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے، اور مال و زر کی بات نہیں کرم کے باتیں ہیں، مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کے باتیں ہیں کہ جس کو چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے آقا نے، جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے، اور جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے، جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے،
اور داتا فرید اور خواجہ بنایا، داتا فرید اور خواجہ بنایا، خواجہ بنایا، خواجہ بنایا، داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے مدنی آقا نے۔ اور مکہ شاعر کتنی خوبصورت بات کہتا ہے کہ ان کا ذکر کرتے کرتے نیند علی جب آئی مجھے، ان کا ذکر کرتے کرتے نیند علی جب آئی مجھے، پھر کیا ہوا؟ مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا، مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا، پیارا پیارا جلوہ دکھایا میرے مدنی آقا نے، مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکن لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہند مد بریا، ایس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، سچ آقا تے رب دی میں شانہ کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا میرے مدنی آقا نے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ تمام ہی حاضرین سے درخواست ہے کہ وینس ایچ ڈی کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر ان تمام ہی نعت خواہ منقبت خواہ کا نام ضرور مینشن کریں، کیونکہ ایک صحت مند ہمارا مقابلہ بھی چل رہا ہے، تاکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وینس ایچ ڈی کی مینجمنٹ ہم پاکستان کی معزز شخصیات کے ان تمام حاضرین کو ہم انعامات سے بھی نوازیں گے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ذکر مصطفیٰ ایسے ہی چلتا رہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔